السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 24 ہے۔ آج سبق کا نام ہے دھات۔ دھات صاف اور چمکدار ہوتی ہے، مگر شیشے کی طرح نظر اس کے آر پار نہیں گزر سکتی۔ اس کا وزن بھی اور قسم کی چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا لوہا بنسبت مٹی اور پانی کے بھاری ہے۔ ایک خاص دھات کی یہ ہے، کٹنے سے چوڑی اور چپٹی پڑ جاتی ہے، مٹی یا پتھر کی طرح ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتی۔ وہ حرارت سے پگھل جاتی ہے، مگر لکڑی کے طور پر جلتی نہیں۔ اس کا تار کھینچو تو بہت لمبا کھینچ سکتا ہے۔ دھات زمین کے اندر سے نکلتی ہے، جہاں سے کھود کر اس کو نکالتے ہیں وہ کان یا معدن کہلاتی ہے، اور جو دھات کان سے نکلتی ہے اسی کے نام سے مشہور ہوتی ہے، جیسے لوہے کی کان، تانبے کی کان وغیرہ۔ کئی قسم کی دھاتیں دنیا میں پائی گئی ہیں، ان میں سے پلاٹینم، سونا، چاندی کمیاب اور بیش قیمت ہے۔ ان تینوں میں یہ بھی بڑا وصف ہے کہ ان کو زنگ نہیں لگتا، آگ، پانی اور ہوا کی تاثیر سے ان کی آب و تاب میں کچھ خلل نہیں پڑتا۔ اسی خوبی کی وجہ سے ان تینوں کو اصیل اور باقی کو رذیل کہتے ہیں۔ خاصیت، کمیاب، وصف، اصیل، رذیل۔ پلاٹینم، یہ دھات دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ چاندی کی مانند اجلی اور لوہے کی مثال سخت ہوتی ہے۔ اس کا تار سب سے زیادہ باریک اور دراز بن سکتا ہے۔ وزن میں سونا سب سے زیادہ بڑھیا ہے، مگر یہ اس سے بھی وزنی ہے، چنانچہ ہم مقدار خالص پانی سے 22 گنی بھاری ہوتی ہے۔ اس کا پگھلانا بھی مشکل ہے، سب دھاتوں سے زیادہ حرارت چاہتی ہے۔ گھڑی کے نہایت مہین اور عمدہ پرزے اسی دھات کے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت پائیدار ہوتے ہیں۔ مثال، ہم مقدار، خالص، پرزہ، پائیدار۔ سونا یا طلا، رنگ میں بنہایت خوشنما، وزن میں سب سے اعلیٰ، خالص پانی سے 19 گنا بھاری ہوتا ہے۔ اس کے ذرے آپس میں نہایت پیوستہ ہے، اسی وجہ سے زیادہ وزنی ہے۔ کٹنے پیٹنے سے بہت بڑھ سکتا ہے۔ طبق گر جب دو چمڑوں کے بیچ میں رکھ کر اس کو ہتھوڑے سے کوٹتے ہیں تو ایسے ہلکے اور مہین ورق بن جاتے ہیں کہ پھونک مارو تو ہوا میں اڑ جائیں۔ سونے کی اشرفی بنتی ہے، جس پر شاہ وقت کا سکہ ہوتا ہے۔ انواع و اقسام کے زیورات اس کے بنائے جاتے ہیں۔ امیروں اور بادشاہوں کے بعض برتن بھی سونے کے ہوتے ہیں۔ سونے کا ملمہ خوب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اگر ایک چاندی کے تار پر سونا لپیٹ کر اس کو بڑھانا شروع کرے تو جس قدر لمبا ہوتا جائے گا سونا بھی اس پر پھیلتا جائے گا، یہاں تک کہ 9 میل لمبے تار کے واسطے 1 تولہ سونا کافی ہے۔ سونے میں ایک یہ بھی وصف ہے کہ وہ بہت سخت نہیں ہوتا، لیکن سیسے اور رانگ کی طرح بہت نرم بھی نہیں۔ اس کا مزاج نرمی اور سختی میں معتدل ہے، اسی سبب سے اس پر ٹھپا خوب پڑتا ہے۔
سونے کا کھرا کھوٹاپن اس کے وزن سے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہی قد و قامت کی دو اشرفیاں ہوں اور ان میں ایک کچھ ہلکی ہو تو سمجھ لو کہ یقیناً اس میں کسی دوسری دھات کا میل ہے۔ سونے کی کانیں زیادہ تر جنوبی امریکہ، ساحل افریقہ، یورپ اور آسٹریلیا میں ہیں۔ بعض ملکوں کے اندر دریا کی ریت میں سونے کے ذرات ملے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ پیوستہ، طبق ور، انواع، اقسام، زیورات، ملمع، معتدل قامت صاحب سکہ۔ چاندی یہ تیسرے درجے کی اصیل دھات ہے۔ سفید اور اجلی تو ہے لیکن سونے کی صفائی، پائیداری اور چمک دمک کو نہیں پہنچتی، کٹنے سے بڑھ سکتی ہے۔ سونے کی بنسبت اس کے ملمع کا زیادہ رواج ہے، چنانچہ امیروں اور دولت مندوں کے چمچے، پیالے وغیرہ چاندی کے پانی سے قلی کیے جاتے ہیں، اور دھاتوں کی قلی کھانے کے ساتھ مل کر آدمی کی صحت میں خلل ڈالتی ہے، مگر چاندی کسی طرح مضر نہیں۔ اس کے علاوہ رانگ کی قلی سے زیادہ اجلی اور دیر پا ہوتی ہے۔ سونے کی طرح چاندی کے بھی ظروف، زیور اور سکے بنتے ہیں، لیکن اس کے سکوں کا رواج سونے سے زیادہ ہے۔ اس کا وزن سونے سے بہت ہلکا ہے، خالص پانی سے 10 گنی ہوتی ہے۔ رواج، دیرپا، خلل، ظروف، ظرف۔ پارا یا سیماب۔ تمام دھاتوں میں پارا ایک عجیب چیز ہے۔ چاندی سا اجلا، پانی سا پتلا، ذرا حرکت دی اور ادھر سے ادھر بھاگا، اسی واسطے بےتابی اور بے قراری میں پارا کی مثال دیتے ہیں۔ جو شخص ایک حالت پر نہیں رہتا یا چپکا نہیں بیٹھتا اس کو کہتے ہیں آدمی کاہے کو ہے سیماب ہے۔ آدمی کاہے کو ہے سیماب ہے۔ وہ معمولی حرارت میں سیال ہوتا ہے، لیکن زیادہ سردی پاتا ہے تو منجمد ہو جاتا ہے۔ اس وقت اور دھاتوں کی طرح کوٹنے پیٹنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ گرمی پاتا ہے تو وہ ہوا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ پانی کی طرح بخار بن کر اڑتا رہتا ہے۔ پارا سے گرمی کے انداز کرنے کا ایک عمدہ اوزار بنایا گیا ہے۔ شیشے کی پتلی نلی کو ہوا سے خالی کر کے اس میں پارا بھر دیتے ہیں۔ جس قدر گرمی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر پارا پھیلتا ہے، اور جتنی کم ہوتی ہے اتنا ہی سکڑتا ہے۔ اس طرح صحیح پیمائش گرمی کی ہو جاتی ہے۔ اگر پارا کو گاڑھا کر کے سونے کے ساتھ ملائے تو دونوں ہل کر ایک ذات ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو چاندی یا کسی اور دھات پر پھیلاؤ تو لپٹ جائے گا، پھر اس کو آنچ دو تو پارا فوراً اڑ جائے گا اور سونے کی جھلک باقی رہے گی۔ اس طرح پارا کی لاگ سے سونے کا ملمع ہوتا ہے۔ پارا دوا کے طور پر بھی کام آتا ہے، کتنی ہی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ وہ پانی سے 13.5 گنا وزنی ہے، یعنی سونے سے ہلکا اور چاندی سے بھاری۔ یورپ، جنوبی امریکہ میں پارا کی کانیں ہیں، عجیب، سیال، منجمد، صحیح، حل۔ تانبا، تانبے کی رنگت میں سرخی کی دمک ہوتی ہے۔ وہ بہت بھاری بھی نہیں ہوتا، پھر بھی پانی سے 9 گنا وزنی ہے۔ کوٹنے سے اس کا باریک پتر اور کھینچنے سے باریک تارین جاتا ہے۔ گرم تو جھٹ ہو جاتا ہے، البتہ اس کے پگھلانے کو آنچ تیز چاہیے، مگر بہت دیر تک جلانے سے میل مٹی سا ہو جاتا ہے۔ ترشی اور نمک کے لگنے سے اس کا زنگار بنتا ہے جو آدمی کے لیے زہر ہے۔ تانبا ارزاں ہے، اسی واسطے اس کے باسن کثرت سے بنائے جاتے ہیں جس پر رانگ کی قلی کر لیتے ہیں۔ اگر قلی نہ کرے تو کھانا
زنگاری ہو جائے اور کھانے کے قابل نہ رہے۔ کشتیوں اور جہازوں کے پیندے میں پائیداری کی غرض سے تانبے کے پتھر جڑ دیتے ہیں۔ اس ترکیب سے یہ بھی فائدہ ہے کہ سمندر کے کیڑوں سے لکڑی محفوظ رہتی ہے۔ تانبے کے سکے بھی بنتے ہیں، چنانچہ پیسے اور پائیاں اسی کی ہوتی ہیں، البتہ زنگار محفوظ ترشی۔ جست کا اصلی رنگ سفید ہے، وہ تانبے کے خلاف بہت دیر میں گرم ہوتا ہے، اسی واسطے پانی رکھنے کی سراہیاں، گلاس، حقے وغیرہ جست کے اکثر بنائے جاتے ہیں۔ وہ دواؤں میں بھی کام آتا ہے مگر کھانے میں نہیں بلکہ لگانے میں، چنانچہ آنکھوں میں لگاتے ہیں، زخموں کے لیے اس کا مرہم بھی بناتے ہیں۔ پانی سے 7 گنا بھاری ہے، زیادہ جلانے سے سفید راکھ کی مانند ہو جاتا ہے۔ جست اور تانبے کو ملا کر پیتل بناتے ہیں جو بہت خوش رنگ اور صاف ہوتا ہے۔ اس کے برتن بہت بنتے ہیں جو سونے کی طرح چمکتے ہیں، مگر عیب یہ ہے کہ پیتل ضرب کو برداشت نہیں کرتا، اسی واسطے اس کی کوئی چیز بناتے ہیں تو قالب میں ڈھال کر بناتے ہیں، پھر اس کو خرات پر چڑھا کر صاف اور سڈول کر لیتے ہیں۔ خلاف، حقہ، ضرب، قالب، خرات۔ لوہا سب سے زیادہ ارزاں اور سب سے زیادہ مفید اور کارآمد یہی دھات ہے۔ ہمارے بہت سے کام اس سے نکلتے ہیں۔ غالباً قدرت نے اسی واسطے دنیا میں لوہا زیادہ پیدا کیا ہے۔ لوہا وزن میں تو سبک ہے، یعنی پانی سے صرف 8 گنا وزنی ہے، لیکن سختی اور مضبوطی میں تمام دھاتوں پر فائق ہے۔ لوہا اس کے گلانے کو سونے سے بھی زیادہ حرارت درکار ہوتی ہے۔ اس کو بار بار آنچ دے کر فولاد بناتے ہیں جو نہایت سخت اور لچکدار ہوتی ہے۔ چاقو، استرا، نشتر، کھنجر، تلوار وغیرہ اکثر فولاد کے بنتے ہیں۔ انسان کے تمام ہنر اور ساری صنعتیں لوہے کے اوزاروں کی محتاج ہے۔ جب تک کوئی قوم اس دھات کے استعمال سے واقف نہیں ہوتی، شائستگی میں ترقی نہیں کر سکتی۔ زراعت اور عمارت کے کام لوہے کے اوزاروں سے چلتے ہیں۔ تم اپنے گھر میں جتنا اسباب و سامان دیکھتے ہو، اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو لوہے کی امداد کے بغیر حاصل ہوا ہو۔ لوہا اگرچہ نہایت مضبوط شے ہے، لیکن نمی اس کی جانی دشمن ہے، ایسا زنگ لگاتی ہے کہ اس کو مٹی بنا دیتی ہے۔ دنیا میں لوہے کی کانیں کثرت سے موجود ہے، جتنا بگڑتا ہے اس سے زیادہ ہر سال نکلتا ہے۔ طبیب اور ڈاکٹر فولاد کا عرق اور صفوف بھی تیار کرتے ہیں جو اشتہا کو بڑھاتا اور گردوں کو تقویت دیتا ہے۔ غالباً سبک، مضبوط، فائق، نشتر، خنجر، حال، امداد، صفوف، اشتہا، تقویت۔ سیسا نہایت نرم مگر بھاری ہوتا ہے، پانی سے اس کا وزن 12 گنا ہے، بہت ہلکی ضرب سے چپٹا ہو سکتا ہے مگر اس کا تار کھینچ سکتا ہے، آنچ دینے سے جلد پگھل جاتا ہے، اس میں سے میل بہت نکلتا ہے، زیادہ جلایا جائے تو بالکل میل بن کر سرخ انگارہ بن جاتا ہے۔ کانچ میں سیسا بھی شامل ہے، اکثر رنگیں بھی سیسے کی لاگ سے تیار ہوتی ہے۔ بندوق کی گولیاں اور چھرے سیسے ہی کے بنتے ہیں۔ سیسا پانی اور ہوا میں تو نہیں بگڑتا مگر ترشی کے ساتھ مل کر زہریلا ہو جاتا ہے۔ اکثر دغابازی قلعی گر رانگ میں سیسا ملا دیتے ہیں اور اس کی قلعی تانبے کے بانسوں پر کرتے ہیں۔ ایسے برتن میں کھانا صحت کے لیے مضر ہے۔ ترشی، زہر، زہریلا، دغاباز، قلعی گر۔ رانگ سیسے کی بنسبت کسی قدر سفید ہوتا ہے، سب دھاتوں سے زیادہ سبک ہے، پانی سے 7 گنا وزنی، نرم بھی بہت ہے، سیسے کی طرح ذرا سی طاقت سے مڑ سکتا ہے، اس میں لوہے کی سی لچک نہیں ہوتی کہ مڑنے کے بعد خود بخود سیدھا ہو جائے، کم آنچ پر پگھل جاتا ہے، زیادہ تپانے سے رفتہ رفتہ میل سا بن جاتا ہے، پیٹنے سے اس کے ورق تو بن سکتے ہیں لیکن تار کھینچو تو نہیں کھینچ سکتا،
رانگ میں یہ بڑا وصف ہے کہ اس کو زنگ کبھی نہیں لگتا۔ اس کے برتن تو نہیں بنتے مگر تانبے اور پیتل کے برتنوں پر اس کی قلعی خوب ہوتی ہے، اور اصل میں رانگ ہی کام کا نام ہے۔ وزن، وزنی، خود بخود، رفتہ رفتہ۔